السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے دوستو، یہ جو بات کی جاتی ہے کہ بخاری و مسلم کی مخالفت کی جاتی ہے، یہ جو حنفی لوگ ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرنے والے ہیں، حنفی ہیں، یہ جو ہے بخاری و مسلم کی مخالفت کرتے ہیں۔ بخاری و مسلم میں فجر کی سنتوں کے بارے میں یا فرض نماز کے بعد پڑھی جانے والی جو نماز ہے اس کے بارے میں جو روایت ہے بخاری و مسلم میں، یہ حنفی لوگ جو ہیں اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ جیسا کہ بخاری اور مسلم میں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ فرض نماز جب ادا کی جا رہی ہو تو اس وقت کوئی بھی نماز نہ ادا کی جائے، کوئی بھی سنتیں جو ہیں وہ نہ پڑھی جائیں فرض نماز کے وقت۔ جبکہ جماعت قائم ہو تو اس وقت بندہ علیحدہ سے کوئی بھی اپنی نماز پڑھے، یہ جائز نہیں۔ آقا علیہ السلام نے اس چیز سے منع فرمایا۔ اب یہاں پر حنفی لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب فجر کی نماز ہو رہی ہو تو آپ اپنی علیحدہ ایک سائیڈ ہٹ کر جو فجر کی سنتے ہیں وہ ادا کر لیں اور جماعت میں شامل ہو جائیں۔ تو کہا جاتا ہے کہ یہ جو حنفی لوگ ہیں یہ اس حدیث مبارکہ کی مخالفت کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فجر کی نماز کے وقت یا کسی بھی نماز کے وقت دوسری نماز پڑھنے کو جب جماعت ہو رہی ہو منع فرمایا، تو یہ جو حنفی لوگ ہیں یہ فجر کی نماز کے وقت جو سنتے ہیں وہ ادا کرنے کو صحیح سمجھتے ہیں اور اس چیز کی اجازت دیتے ہیں اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو دیکھیے یہاں پر یہ جو عربی بغیر پڑھے اردو کے جو مولوی بن چکے ہیں، دو اور دو چار پڑھنے والے، اور جو عربی کی کوئی کتاب پڑھ کر یہ مفہوم نکالنے والے، نہ تو انہوں نے کوئی حدیث مبارکہ پڑھی ہوتی ہے عربی میں، نہ کوئی حدیث مبارکہ کا صحیح طریقے سے مطالعہ کیا ہوتا ہے انہوں نے، اور ایسے ہی وہ اردو کی چند کتابیں پڑھ کر وہ سیدھا سادہ ترجمہ پڑھ کے آگے جو ہے حکم لگا دیتے ہیں اور مخالفت کرتے ہیں۔ تو دیکھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو حدیث مبارکہ ہے یہ 100% صحیح ہے، اس میں کوئی بھی شک کی گنجائش باقی نہیں۔ اور یہ جو حنفی لوگ ہیں یہ کیا کرتے ہیں، یہ جو حدیث مبارکہ بخاری و مسلم میں ہے، یہی حدیث مبارکہ بہقی شریف میں بھی ہے۔ اس میں کیا لکھا گیا ہے، اس میں اسی حدیث کا آگے ایک حصہ بیان کیا گیا ہے جو یہاں پر نہیں ہے، اسی حدیث کا ایک ٹکڑا بیان کیا گیا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم جماعت جب کھڑی ہو جائے تو کوئی بھی نماز نہ ادا کرو سوائے فجر کے۔ آقا علیہ السلام نے فجر کو مخصوص کر دیا اور فرما دیا سوائے فجر کے اور یہ بھی فرمایا کہ فجر کی نماز جو ہے یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، یعنی دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے، جتنے خزانے ہیں، یہ سب سے بہتر ہے۔ تو اتنی فضیلت بیان کرنے کے بعد آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فجر کی سنتیں ادا کرو اگرچہ تمہیں گھوڑے روند ڈالیں۔ اب اتنی جو ہے پابندی کے ساتھ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا عمل کیا تھا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جماعت کھڑی تھی تو انہوں نے مسجد کے ایک ستون کے ساتھ کھڑے ہو کر علیحدگی میں سنتیں ادا کی، پھر جماعت کو فالو کر لیا، جماعت میں شامل ہو گئے۔ اور اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیا ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیا ہے، یہ اتنی بڑی ہستیاں، یہ جلیل القدر صحابی ہیں، اور ان کا جب یہ عالم تھا کہ فجر کی نماز کے وقت وہ فجر کی سنتیں ادا کر رہے ہیں اور جماعت کو بھی فالو کر رہے ہیں، تو ان کا عمل گویا کہ بتا رہا ہے کہ یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سب حدیثوں پر عمل کر رہے ہیں، کیونکہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فجر کی سنتیں ہرگز نہ چھوڑو اگرچہ تمہیں گھوڑے رون ڈالیں، اور فجر کی سنتیں دنیا و ما فیہا سے بہتر ہیں، اور فرمایا ہر نماز جو جماعت کے ساتھ ادا کی جا رہی ہو اس کے ساتھ کوئی بھی نماز پڑھنا منع ہے سوائے فجر کے۔ تو حنفی جو مذہب کے لوگ ہیں، جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بیان کیا، تو انہوں نے تمام حدیثوں کو سامنے رکھ کے حکم دیا اور یہ حکم لگایا اور یہ احکام جو ہیں یہ انہوں نے ہمیں بتائے۔ تو جو عربی سکالر ہے، وہ جو ماہر ہے، جو مجتہد ہے، اس کی بات ہم کاٹ کے
جو اتنا بڑا جید ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا عظیم مرتبہ عطا فرمایا اور اتنا علم عطا فرمایا کہ وہ ساری حدیثوں کو سامنے رکھ کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کو بیان کرتے ہیں، اور دوسری طرف یہ جو اردو پڑھے ہوئے اور چند اردو کی کتابیں پڑھے ہوئے یہ حکم لگاتے ہیں، ہم انہی کی باتوں میں آ کے اپنے امام کی پیروی کو چھوڑ دیتے ہیں اور معاذ اللہ شک میں پڑ جاتے ہیں، اور امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف بعض لوگ بول دیتے ہیں یا ان سے نفرت کرنے لگتے ہیں، اس طرح کی باتیں نکل آتی ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ عظیم ہستی ہیں جو تقریباً ہمیں ایک لائن دیتے ہیں، وہ تقریباً 70-80 حدیثوں کا ذخیرہ ہمیں ایک ہی لائن میں دے رہے ہوتے ہیں، اور یہ جو ایک لائن پر عمل کروا رہے ہوتے ہیں، یہ تقریباً 70-80 حدیثوں کے خلاف ایک لائن پر عمل کروا کے ہمیں بہت ساری احادیث سے یہ جو ہے ان سے ہٹا رہے ہوتے ہیں، ان کی مخالفت کروا رہے ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، یہ جو آج کل کے 2 نمبر آ چکے ہیں مارکیٹ میں، تو ان کی باتوں میں آنے کے بجائے ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ جو اتنا بڑے عالم دین ہیں، جنہوں نے اتنا مہارت حاصل کی ہے، جو اتنی بڑی مجتہد ہیں، اللہ نے ان کو اتنا مرتبہ عطا کیا ہے، تو ہمیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے کتنی محنت کر کے، کتنی جو ہے مشقتیں کر کے ہم تک یہ سارے احکامات ساری چیزیں بتائیں، حدیثوں کا ذخیرہ اکٹھا کر کے ہمیں بتایا۔ تو ہمیں جو ان کی طرف سے بتایا جاتا ہے، یہ بہت ہی جو ہے جامع اور بہت ہی مختصر انداز میں کر کے بتایا جاتا ہے، اور اس میں تقریباً ایک روایت جو وہ کرتے ہیں اس میں کئی جو ہے حدیث مبارکہ کا خلاصہ بیان کیا جاتا ہے، اور یہاں پر لوگ ایک لائن پڑھ کے معاذ اللہ کہہ دیتی ہیں کہ یہ معاذ اللہ غلط کر رہے ہیں۔ جیسا کہ کچھ لوگ اس طرح بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ نماز کے قریب بھی نہ جاؤ، نماز کے قریب بھی نہ جاؤ۔ جو اگلا حصہ ہے اس کو بیان کریں تو پتہ چلتا ہے کیوں نہ جاؤ۔ فرمایا جب تم نشے کی حالت میں ہو نماز کے قریب نہ جاؤ، جب نشے میں ہو تو اس وقت نماز نہ پڑھو۔ تو اسی طرح لوگ کافی سارے احکامات ہیں جو کچھ حصہ چھوڑ دیتے ہیں، آگے والا حصہ پڑھ دیتے ہیں، پیچھے والا چھوڑ دیتے ہیں، حدیث کا پیچھے والا حصہ پڑھ دیتے ہیں، آگے والا چھوڑ دیتے ہیں، اور امت کو جو ہے یہ ایک ایسی حالت میں ڈال دیتے ہیں کہ وہ عمل کرنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، وہ سوچ و بچار میں پڑ جاتے ہیں۔ تو خدارا ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے جو ہمارا 1400 سال سے پہلے عقیدہ آ رہا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور امام اعظم سے، اور ہمارے بزرگان دین، ہمارے جید علماء کرام سے ہم تک جو باتیں پہنچ رہی ہیں، ہم کو انہیں فالو کرنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو فالو کریں۔ اب فجر کی یہ سنتے ہیں، اس میں یہی حکم ہے کہ جب جماعت کھڑی ہو گئی ہے تو اس وقت آپ آئیں، دیکھیں کہ اگر میں سنتیں پڑھ کے جماعت کو پا سکتا ہوں، اگرچہ التحیات سلام پھیرنے سے پہلے پہلے بھی جماعت میں شامل ہو سکتا ہوں، تو آپ سنتیں ادا کریں جماعت سے ہٹ کر۔ یہ یاد رکھیے کہ جو جماعت ہو رہی ہے وہاں اسی صف میں پڑھنا ہرگز جائز نہیں، سائیڈ میں ہٹ کر اتنا سائیڈ سے ہٹ جائیں کہ نماز کی جو صفیں ہیں وہ خراب نہ ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ اتنی صفیں جو ہیں یہ چھوڑ کے میں نماز پڑھوں گا، یا 10 صفیں چھوڑ کے یا مسجد کے صحن میں پڑھوں گا، تو میں مسجد کے صحن میں پڑھوں گا تو وہ صفیں منقطع نہیں ہوگی، صفیں جو ہے وہ خراب نہیں ہوں گی، تو آپ باہر پڑھ لیں اور پڑھ کے فوراً جماعت کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اور ایسے ہی اگر کوئی ستون ہے تو اس کے پیچھے دیکھ لیں کہ میں پڑھتا ہوں تو جو جماعت کی صفیں ہیں وہ منقطع نہیں ہو رہی، تو آپ وہاں پڑھ لیں اور سنتے پڑھ کے آپ جماعت میں شامل ہو جائیں، تو پھر یہ ساری حدیثوں پر عمل ہو جائے گا جو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ یہ جو سنتے ہیں دنیا و مافیہ سے بہتر ہیں، اور فجر کی جو سنتے ہیں ان کے علاوہ باقی ہر نماز کے بعد، ہر نماز جو ہے، ہر فرض نماز جب جماعت ادا کی جا رہی ہے تو اس وقت کوئی بھی نماز نہ پڑھی جائے۔ تو یہ جو حدیث مبارکہ ہیں اپنا بہقی شریف میں ہے، مسلم اور بخاری شریف میں ہے، اور اسی طرح دیگر جو کتب احادیث ہیں ان میں یہ جو احادیث کریمہ میں ملتی ہیں ان ساری پر عمل ہو جائے گا، اور بندے کو عمل بھی ہو جائے گا ساری حدیثوں پر، اور امام اعظم
رضی اللہ تعالی عنہ کا جو موقف ہے وہ بھی صحیح ثابت ہو جائے گا۔ ان لٹیروں سے، یہ جو ایمان کے ڈاکو ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ یہ ایمان پر حملہ کرتے ہیں اور بندے کو اپنے اکابرین جو 1400 سالہ پہلا عقیدہ ہے اس پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ ان طرح کی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ان جیسے جو دین دشمن ہیں اور معاذ اللہ اکابرین کے دشمن ہیں، جو بزرگان دین کو، ان کی تعلیمات کو اگنور کرتے ہیں، ان لوگوں سے بچنا چاہیے، تاکہ ہم اپنا جو 1400 سالہ پہلا عقیدہ ہے اور آقا کریم علیہ السلام کی تعلیمات ہیں ان پر عمل پیرا ہو سکیں۔ دعائے اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح احکام شرعی سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین۔